اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم اور یوم عاشوراء کل چونکہ 9 اور 10 محرم ہے اور اس کی فضیلت ہے، محرم کے پورے مہینے کی خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہ سے یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، اس ماہ کے کو تقدس حاصل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے جواب دیا ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم، کہ اگر یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں روزہ رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ یہ تو محرم کی سارے مہینے کی فضیلت کے اوپر ہے۔ اب چونکہ عاشوراء کا کل 9ویں اور 10ویں کے روزے کے فضیلت کی تعلق سے ہے، اس کو ہم لوگ یہ کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یوم عاشوراء زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، اور غلاف ڈالنے کی تاریخ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اور ہدی للکعبہ جو آتے کعبے کے لیے جو جانور لاتے تھے تو وہ لوگ اس کو ذبح کرتے تھے تو اس کی کھال کو لٹکا دیتے تھے کعبہ کے دروازوں پہ، کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ اس کے لیے ہم لائے ہیں۔ تو اسی طرح کھالیں لٹکاتے لٹکاتے وہ باقاعدہ چاروں طرف ایک غلاف کی شکل ہو گئی۔ پھر اس کی مختلف قوم تبہ میں ایک نیک خاتون کا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، تو اس نے منت مانی تھی کہ میں جو ہے اگر میرا بچہ آ گیا تو میں ایک کعبے پہ غلاف ڈالوں گی۔ تو وہ پھر کپڑے کا اسی طرف سے شروع ہوا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے بھی ایسے کیا۔ بہرکیف اس دن خانہ کعبے پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اس بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا، اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا، اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھے کریں۔
اس لیے آج کے دن روزہ رکھے اور وہی جو 10ویں محرم کا، اور جنہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں پئیں، بلکہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کی روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی۔ بخاری شریف بھی اور مسلم شریف اس کی روایت۔ اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان مبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اس روزے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسے کہ حدیث آگے آ رہی ہے، معارف الحدیث میں یہ مضمون ہے۔ عاشورہ بڑے ہی محترم شان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گل و گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائش نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریبکاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مذکورہ بالا واقعہ سے تو یوم عاشورہ کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، لیکن علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری الصیام یوم الفضل علی غیرہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان مبارک کے۔ مطلب یہ کہ حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ عاشورہ کے روز کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے روزے کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ابن ماجہ میں ہے۔ ان احادیث سے ظاہر ہے کہ عاشورہ بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل، لہذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے،
اور یہ بھی آتا ہے انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ فرمایا 9 10 11 بھی ہے، یہ سب سے اونچا درجہ ہے، ورنہ دوسرا 9 اور 10 کا رکھے، اگر یہ نہ ہو سکے تو 10 کا روزہ رکھے۔ اسی طرح اپنے اہل و عیال پہ شروع میں کرنے کے جو اور کام ہیں، حدیث میں طیبہ سے یوم عاشورہ میں صرف 2 چیزیں ثابت ہیں، روزہ جیسے اس سلسلے میں روایت گزر چکی ہیں، اور دوسرا اپنے اہل و عیال پہ یہ جو ہے وہ فراخی کرنا، اہل و عیال پر رزق میں فراخی شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا، اور اللہ پاک ان کو پھر سارے سال بھر میں، یعنی جو شخص عاشورہ کی دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔